کہتی تھی اپنے شوق میں کشف الدجا بجمالہ، بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے بھلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی عملا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، حسن خاتمہ کا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ پہلے حسن خاتمہ کی اہمیت بیان ہوتی رہی، پھر ایسے 10 نسخے بیان ہوئے، ایسے اعمال بیان ہوئے جن اعمال کا اہتمام کرنے والوں کے ساتھ حسن خاتمہ کا وعدہ ہے کہ ان کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایسے گناہ بیان ہو رہے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے خاتمے کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ ان گناہوں میں سے 14 گناہ اب تک بیان ہو چکے ہیں، اور 15واں گناہ اس کا بیان شروع ہے۔ 15واں گناہ ہے سود کھانا، سودی کاروبار کرنا، کسی بھی اعتبار سے سودی کاروبار میں ملوث ہونا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے خاتمے کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ چونکہ یہ گناہ اتنا عام ہو چکا کہ اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، بشمول اسلامی ممالک کے سارے کے سارے سودی کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے۔ اور جب گناہ کا رواج ہو جائے تو پھر مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ گناہ ہے۔ پھر انسان کو یہ سمجھانا، اس کے دل میں یہ بات اتارنا کہ بھائی یہ واقعتاً گناہ کا کام ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ اس کے دل میں شیطانی وساوس، شیطانی خیالات، اتنے سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے معزز، بڑے بڑے محترم، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا کچھ شیطان مولوی بھی لگ جاتے ہیں۔ مولویوں بھی 2 طرح کے مولوی ہیں، سچے مولوی بھی اور جھوٹے مولوی بھی، خریدے ہوئے مولوی بھی۔ تو کچھ ایسے مولوی بھی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، وہ ان گناہوں کا، رات ہی کو مجھے ایک بزرگ بتلا رہے تھے کہ 2 مولویوں کا انہوں نے نام لیا جو سود کو حلال کرنے کی کوشش میں لگے، وہ اصل بکے ہوئے ہوتے ہیں، یا کفریہ طاقتوں کے وہ ایجنٹ اور اہلکار ہوتے ہیں۔ تو پھر عام آدمی اس کو بات سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے نا، تو پھر تو اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی بھی موڑ پہ جا کے وہ شاید توبہ کر لے، مسلمان ہے اور اس کا موت پر اور اللہ کے سامنے پیشی پر یقین ہے۔ لیکن جب بندہ گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی موڑ پہ جا کے توبہ کرے گا۔ تو کہتا میں تو صحیح کام کر رہا ہوں، ساری دنیا کر رہی، میں بھی کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا پھیلایا کہ پہلے قرآن کریم کا وہ پورا رکوع
جس میں اللہ پاک نے سود کا تذکرہ کیا ہے اس کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ بیان ہوں گے، تو ممکن ہے کسی کے دل کے کونے کھانچے میں بات آ جائے کہ یہ بھی بینکوں والا جو سود ہے یہ بھی واقعتاً سود ہے۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے کہ بینکوں والا سود ہے یا نہیں، اس کو بعد میں آخر میں ذکر کریں گے۔ ابھی آیات کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ آج جو آیت پڑھی گئی، 3-4 آیات بیان ہو چکی ہیں، آج جو آیت پڑھی گئی اس کا عجیب عنوان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور جتنا سودی کھاتا تمہارا باقی اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو۔ 2 جملے اللہ پاک نے آیت کے شروع اور آخر میں ڈرانے کے لیے ارشاد فرمائے۔ قرآن کریم اور اللہ پاک کا جو قانون اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں جو بنیادی فرق ہے نا وہ یہی ہے کہ قرآن اور اللہ پاک اور اللہ کے پیغمبر، ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل اور دماغ کو تبدیل کیا جائے، اس کے دل میں خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کیا جائے۔ بھئی یہ حکم جو دینے والی ذات ہے کوئی معمولی ذات نہیں ہے، یہ حکم اللہ پاک نے دیا ہے، اور اللہ پاک تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور تمہاری گفتگو سن بھی رہے ہیں، تمہارے کرتوت اور تمہاری حرکتوں سے وہ 100% واقف ہے، اور انہوں نے 4 گواہ بھی تمہارے اوپر لگائے ہوئے ہیں جو 24 گھنٹے تمہاری نگرانی کر رہی ہیں۔ سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے انسانوں کے دل اور دماغ میں بٹھائی ہے نا وہ اللہ پاک کا خوف ہے کہ اللہ کی ذات تمہیں دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، اور تمہارے سارے کرتوتوں سے خود بھی واقف ہے۔ زمین و آسمان کا کوئی کونا، کوئی چپا ایسا نہیں کہ جہاں تم جا کر کے کوئی ایسی حرکت کرو اور وہاں اللہ کی ذات موجود نہ ہو۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب تم کسی بند مکان میں کھڑکیاں، روشن دان اور دروازے بند کر کے 3 آدمی مل بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہو اور تمہارے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہاں اور کوئی نہیں ہے، الا هو رابعهم، تو چوتھا وہاں تمہارے ساتھ خدا بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ حکومت کی خفیہ ایجنسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی برادری اور اپنے خاندان والوں سے، اپنے دوست اور احباب سے، جاننے والوں سے، اپنے چھوٹوں سے اور اپنے بڑوں سے تم چھپ سکتے ہو اور یہ دل میں یقین کر سکتے ہو کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن خدا سے چھپنا یہ ممکن، الا ہوا رابعہم، چوتھا تمہارے ساتھ وہاں خدا ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم، اور جب تم 5 آدمی بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہو تو چھٹا خدا ہوتا ہے، ولا ادنی من ذالک ولا اکثر الا ہوا معہم، 3 سے کم اور 5 سے زائد، جب بھی جس مقام پر خفیہ ٹکانے پر تم بیٹھو گے اور دل میں تم سمجھ رہے ہوگے کہ ہم بس اکیلے ہیں، جو دل میں مشورہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں، الا وہو معہم، اللہ پاک تمہارے ساتھ وہاں اینما کان۔ تو یہ حقیقت قرآن نے، اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے انسان کے دل میں بٹھانے کی کوشش فرمائی ہے، اور پھر صرف اللہ پاک نہیں بلکہ اس نے اتمام حجت کے لیے پھر 4 گواہ بھی بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ زمین و آسمان، جہاں بھی بندہ گناہ کرتا ہے یہ زمین اپنے اندر کیچ کر لیتی، اور قیامت والے دن یہ ریل چلائی جائے گی۔ اب تو کمپیوٹر نے، نیٹ نے یہ ساری چیزیں ان سب پر یقین قائم کر دیا ہے، پہلے لوگ اس کو نہیں مانتے تھے۔ جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو دل دماغ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی،
اور ان چیزوں سے انسان نے یہ سارے آلات بنائے، وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو جس اللہ نے ایسے انسان بنائے، ایسی چیزیں بنوائیں، وہ اللہ کیا کچھ نہیں بنا سکتا؟ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ تم کرتوت کر کے آؤ گے نا، قیامت والے دن ان کی فلم تمہارے سامنے چلائی جائے گی، وہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ تو یہ زمین و آسمان اللہ کے گواہ ہیں، جو سب کچھ کیچ کر رہے ہیں۔ اور یہ دن اور رات، اب زمانہ کسی کو نظر نہیں آتا، غیر مرئی چیز ہے۔ یہ دن اور رات جو ہے، ان کے اندر بھی اللہ نے مشینری فٹ کی ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہر آنے والا دن اور ہر آنے والی رات انسان کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اے انسان، میں تیرے اوپر آنے والی پہلی رات اور پہلا دن ہوں، نہ میں اس سے پہلے دنیا میں آیا، نہ اس کے بعد میں آؤں گا۔ جو گزر گیا وقت وہ ہاتھ نہیں آتا، اور جو آنے والا ہے وہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، بس آج ہی کا دن ہے۔ ہمارے اندر کوئی اچھا کام کر لے، کل قیامت والے دن ہم نے تیرے اعمال کی گواہی دینی ہے، اور یہ یاد رکھ لے کہ اگر میں ایک دفعہ چلی گئی پھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ تو یہ دن اور رات اور یہ جو زمانہ ہے نا، یہ بھی اللہ پاک کا گواہ ہے۔ اور تیسری چیز، یہ جو انسان کے بدن کے اعضاء ہیں، اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، یہ پورا جسم سر سے لے کر کے پاؤں تک، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ یہ تو بھائی کسی کا ہے، اور اس نے تیرے اوپر فٹ کیا ہوا ہے۔ ساری زندگی سمجھتا رہتا ہے میرا جسم میری مرضی، کیا کہتے ہیں؟ جب بڑھاپے میں بینائی جواب دے جاتی ہے، شنوائی کمزور ہو جاتی ہے، فالج پڑنے سے زبان چلتی نہیں ہے، ہاتھوں میں راشا پیدا ہو جاتا ہے، چائے کی پیالی نہیں پکڑ سکتا، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے نہیں، یہ تو کسی اور کے تھے۔ یہ تو اللہ کے سرکاری جاسوس ہیں، ان میں اللہ پاک نے خفیہ مشینری فٹ کی ہوئی ہے، جس کا بٹن دبایا ہوا ہے، اور جو کچھ انسان کر رہا ہے وہ کینچ کر رہی ہے۔ قیامت والے دن جب یہ اعضاء انسان کو لایا جائے گا، حتی اذا ما جاؤہا، جہنم کے کنارے کھڑا کر کے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم، اس کے کان، اس کی آنکھیں، وجلودہم، اور یہ جسم کی کھال، بما کانوا یعملون، اس کے سارے اعمال کی گواہی دیتی۔ تو انسان بولے گا لما شہدتم علینا، دنیا میں جو کچھ بھی میں نے کیا تھا وہ تو تمہارے مزے کے لیے کیا تھا، آج تم میرے خلاف بول رہے ہو۔ تو وہ جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہم خود نہیں بول رہے، ہم سے بلوایا جا رہا ہے۔ جس اللہ پاک نے اس زبان والے جسم میں، یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، اس میں بولنے کی طاقت رکھی ہے، سننے کی طاقت رکھی ہے، وہ اللہ پاک کانوں والے گوشت میں، آنکھوں والے گوشت میں اس دن بولنے والی طاقت رکھ دے گا۔ سورہ یاسین کی آیت الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان مجرموں کے منہ کے اوپر مور لگا دیں گے، زبان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، چپ ہو جا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، مجرموں کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے پاؤں بول کر کے ان اعمال کی گواہی دیں گے جو دنیا میں یہ کر کے آئے تھے۔ تو بھائی تیسرے یہ گواہ ہیں، اور چوتھا گواہ اللہ پاک نے ہر انسان کے دو کاندھوں پر کرامن کاتبین فرشتے 24 گھنٹے بچھائے ہوئے، جو کچھ بھی کرتا ہے، بولتا ہے، وہ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، اور اس کا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے۔ قیامت والے دن وہ اعمال نامہ سامنے آ جائے گا، اس کو دیکھ کے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو میرے کسی گناہ کو نہیں چھوڑا، نہ بڑے کو نہ چھوٹے کو، ایسے گناہ جس کو میرے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم بھی قانون اور احکام کی کتاب ہے۔ اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے اور سارے انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے انسان کے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ سن رہا ہے،
اور سارے کرتوتوں سے واقف ہے، اور اس نے جو وہ جاسوسی نظام تمہارے اوپر لگایا اس کو کوئی منجمد نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا جیمر آج تک ایجاد نہیں ہوا جو اللہ پاک کے اس جاسوسی نظام کو منجمد کر دے اور بندہ بے غم ہو کر کے کام کرتا رہے۔ یہ سیکورٹی والے علاقوں میں موبائل بند ہو جاتا ہے، موبائل فون جام ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا نظام کوئی جام نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے اس بات کا خوف خدا یہ دل میں پیدا، جب تک یہ پیدا نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت مجرم کو جرائم سے روک نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مشہور واقعہ ہے، مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے، ساتھ کچھ اور بھی شاگرد بھی تھے، تو دیکھا ایک چرواہا بکریوں کا ریوڑ چرا رہا ہے، تو اس کو بلایا، بھائی ہم بہت سارے لوگ ہیں، بھوک بھی لگی ہے، تو اگر ایک بکری ہمارے اوپر فروخت کر دو۔ اس نے کہا میں تو چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک تو کوئی اور ہے، اور یہ بکریاں اس کی میرے پاس امانت ہے، میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اتنا بڑا ریوڑ ہے، ایک آدھ بکری اگر شام کو گھر نہ پہنچی تو کون روزانہ بکریوں کی حاضری لگاتا ہے؟ اگر مالک، پہلی بات تو یہ کہ مالک کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اگر چل گیا تو کہہ دینا کہ بھیڑیا، اس زمانے میں بھیڑیے عام تھے، جنگل تھا، پہاڑی علاقہ تھا، بھیڑیا کھا گیا تھا، پیسے بھی تجھے مل جائیں گے، جان بھی بچ جائے گی۔ جیسی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ چرواہا آگے سے کہتا ہے فَإِنَ اللَّهَ، مالک کو تو یہ کہہ کر کے مطمئن کر دوں گا، لیکن اللہ کہاں چلا گیا؟ بس یہ جملہ ایسا تھا اس کی زبان سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا وجد آ گیا، بار بار فَإِنَ اللَّهَ فَإِنَ اللَّهَ فَإِنَ اللَّهَ کہتے تھے۔ اس غلام کو بھی خرید لیا اور بکریاں بھی خرید لی، اس کو آزاد کر کے بکریاں اس کے حوالے کر دی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ احساس جب تک دل میں پیدا نہ ہو تو مجرمین کو جرائم سے نہیں روکا جا سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے ہیں، تو اندر گھر سے آواز آ رہی ہے، ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹی تھوڑا سا دودھ میں پانی ڈال دے۔ آج کل تو پاؤڈر ڈالتے ہیں نا، اس زمانے میں صرف پانی ڈالتے تھے۔ بیٹی نے کہا اماں جان، امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالنا ہے، خالص دودھ بیچنا ہے۔ تو ماں کہہ رہی بیٹی کون سا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ تو اس بیٹی نے کہا میں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا۔ تو یہ جو احساس ہے نا، یہ بندے کو گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے پیشی کا خوف اور فکر کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میں نے اللہ پاک کے سامنے پیش ہو کر کے ان ساری باتوں کا جواب دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ آدمی جو اپنے رب کے سامنے قیامت والے دن کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ، اور صرف اس بات کی وجہ سے اپنے نفس کو گناہ سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ پکی بات ہے جنت، وہ جنت میں جائے گا۔ تو قرآن نے بھی یہ سود کی حرمت کا مسئلہ جہاں بیان کیا تو یہ دونوں چیزیں بیان فرمائیں۔ یہ پہلا جملہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ پاک سے ڈر جاؤ۔ یہ کسی بادشاہ کا یا کسی وزیر اور صدر کا قانون اور حکم نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے۔ وہ اللہ جو تمہیں دیکھ رہا ہے، رات کی خلوتوں میں بھی دیکھ رہا ہے، دن کی جلوتوں میں بھی دیکھ رہا ہے، جو تمہاری تنہائیوں میں بھی تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اجتماع کے موقع پر بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تمہاری کوئی حرکت اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے ڈر جاؤ۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور اب تک جتنا لے چکے ہو اور جو بچ گیا ہے اس سود کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو۔ اسی سے یہ ثابت ہوا
کہ یہ سود والا جو گناہ ہے نا، یہ ایمان کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں. پیچھے جملہ گزر چکا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم. جو سود کو حلال سمجھتے ہیں وہ تو ہے ہی کافر، اور کافروں سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں. اور جو سود کو حلال تو نہیں سمجھتے حرام ہے، لیکن کھا رہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ فاسق اور فاجر ہے، اور ان سے بھی اللہ پاک کا کوئی تعلق نہیں. تو سود کھانا ایسا گناہ ہے جو ایمان کے منافی ہے. اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو پھر تم جو باقی ماندہ سود ہے اس کو چھوڑ دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں جتنا سود تھا وہ اب سب ختم اور مٹ گیا، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کا جو سودی کاروبار اور سودی رقم لوگوں کے ذمے تھی اس سب کو اپنے پاؤں کی چیزیں مٹاتا ہوں. آج کے بعد وہ لے نہیں سکتے. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کا مضمون تو ایسا دل ہلا دینے والا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس سے باز نہ آئے. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں باقی ماندہ سود چھوڑ دو، اور اگر تم سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پاک اور اللہ پاک کے پیغمبر کی طرف سے تمہیں اعلان جنگ ہے، تم اللہ پاک سے جنگ کرنے کے لیے پھر تیار ہو جاؤ. بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو گناہ، کسی گناہ پر ایسا اللہ نے اعلان جنگ نہیں دیا ہے. دو گناہ ایسے ہیں جن دو گناہوں کے اوپر اللہ نے اعلان جنگ دیا ہے. ایک قرآن میں ہے اور دوسرا حدیث شریف میں، اور حدیث بھی حدیث قدسی ہے. قرآن میں تو یہی سود کھانا ہے. سودی کاروبار پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر تم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر تیاری کر لو، پھر تمہاری اللہ پاک سے جنگ ہے. اللہ پاک سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے پیغمبر سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور دوسرا گناہ جس پر اللہ پاک نے اعلان جنگ دیا ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی دشمنی اور گستاخی. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو اللہ پاک کا مضمون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کر کے سنایا. من عادى لی ولیا، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، میں خدا اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں. جس نے انبیاء علیہ السلام سے دشمنی کی، صحابہ کرام سے دشمنی کی، تابعین تبع تابعین سے دشمنی کی، اولیاء اللہ سے دشمنی کی، اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کی، اور اللہ کے نیک بندوں سے بغض رکھا، ان سے نفرت کی، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں. اور اگلا گناہ جو ہم نے اس 15ویں گناہ کے بعد بیان کرنا ہے خاتمے کے خراب ہونے کا، وہ یہی گناہ بیان کرنا. تو ان دو گناہوں پر اللہ پاک نے اعلان جنگ دیا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پاک اور اللہ پاک کے پیغمبر کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو اور تیار ہو جاؤ. ظاہر بات ہے اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ ساری دنیا سود کی لپیٹ میں ہے، اسلامی ممالک سمیت، اور ہم مسلمان طرح طرح کے عذابوں پر کے نیچے دبے ہوئے ہیں. ہمارے حکمران تو کرونا کا مقابلہ کریں گے، وہ اللہ کا مقابلہ. اب یہ ہوا چل رہی ہے، ہوا کو روک سکتا ہے کوئی؟ ساری دنیا کے بادشاہ جمع ہو جائیں. قوم عاد پر اللہ پاک نے یہ ہوا کا ہی عذاب بھیجا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کسی قوم سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں تو بارشیں اتارتے ہیں، اور جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہوائیں بھیج دیتے ہیں بغیر بارشوں کے. اب فصلیں تیار ہو رہی ہیں اور یہ ہوا چل رہی ہے کئی دنوں سے. اللہ پاک بچائے. قوم عاد پر 3 سال تک بارشیں نہیں برسی اور ہوا چلتی رہی.
اور پھر آخر میں 8 دن کے اندر تو ایسی آندھی اور ایسی تند اور تیز ہوا سردی والی کہ اس نے ان کو مکانوں اور جانوروں سمیت زمین سے اوپر تک پہنچا دیا اور اوپر سے نیچے پٹخ دیا، کأنہم اعجاز نخل منقعر، جیسے وہ کھجور کے اکھیڑے ہوئے تنے تھے کھوکھلے، بڑے لمبے لمبے قد والے تھے، ایسے پڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ قرآن کریم میں 7 لیال و 8 ایام، 8 دن اور 7 راتیں ایسی شدید آندھی چلتی رہی جس نے ان کا ستیہ ناش کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے جو ہوا کے خزانے ہیں ان میں سے صرف انگوٹھی کا جتنا سوراخ ہوتا ہے نا، صرف اتنا سوراخ اللہ پاک نے کھولا تھا۔ اس ایک معمولی سے سوراخ سے ایسی ہوا چلی کہ جس نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے بھائی؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز آنے کے لیے تیار نہیں تو پھر اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی طرف سے تمہیں اعلان جنگ ہے، اور جس کی اللہ سے جنگ ہو تو اس کا ایسا ہی حال ہوتا ہے جیسے ہمارا حال ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم سچی توبہ کر لو تو تمہارا جو اصل راس المال ہے نا، جتنا تم نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ قرضہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ اپنا اصل قرضہ واپس لے سکتے ہو جتنا کسی کو دیا ہے، بڑھا کر کے سود نہیں لے سکتے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اس قانون کے اترنے کے بعد نہ تم کسی پر ظلم کر پاؤ گے کہ اس کا مال بغیر عوض کے تم وصول کرو، اور نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کر سکے گا کہ تمہارا اصلی مال بھی کھا جائے۔ اصل جو قرضہ ہے صرف تم اتنا لے سکتے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ بھی جب کسی گناہ کا رواج عام ہو جاتا ہے تو پھر اس کا گناہ ہونا لوگوں کو سمجھانا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو موضوع ہمارا بیان ہو رہا ہے حسن خاتمہ کا، کہ یہ جو ایمان